عمران خان تم سن لو یہ نہ ہو کہ بعد میں تم ہاتھ لگا لگا کے دیکھو کہ میرے لگی کہاں ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور تعظیم کی بات ہے، اس لیے حکمران ہوشیار رہیں۔ میں متنبہ کر رہا ہوں اور میری اس آواز کو تھوڑی آواز نہ سمجھنا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بات بڑی ضروری آپ کی وساطت سے حکمرانوں سے کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید نومبر کی 16 تاریخ تھی، تحریک لبیک نے پھر ایک دھرنا دیا تھا اور وہ دھرنا بنتا بھی تھا۔ فرانس کے صدر نے سرکاری طور پر بیان دیا تھا، اس کے الفاظ تو یاد نہیں، مفہوم یاد ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی گستاخی کرنا یہ بندے کا بنیادی حق ہے۔ تو ظاہر ہے ہم مسلمان جو ہیں اپنے سگے باپ کو گالی برداشت نہیں کر سکتے، تو نبی کریم علیہ السلام کو گالی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن فرانس کے صدر کی ڈٹائی دیکھیے، وہ اڑ گیا۔ اب جو باپ کو گالی دیتا ہے ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے، نہیں بھئی تیرا ملنا جلنا ختم۔ اگر کوئی فرانس کا انڈیویجول بندہ ہوتا، انفرادی ہوتا، شاید اتنا ری ایکشن نہ آتا۔ اب تو پریزیڈنٹ آف فرانس جو ہے اس کا بیان آیا تھا، تحریک لبیک کے ساتھیوں نے مطالبہ کیا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں۔ جو ملک ہمارے نبی کا نہیں بنتا ہم بھی اس کے نہیں بنتے، خواہ ہمیں اس میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ ہمیں نقصان سے ڈراتے ہو، اتنے اربوں کا نقصان ہو جائے گا، تو جو تم لوگ لوٹ کر کھا گئے ہو وہ نقصان کسی کھاتا شمار میں نہیں، اس لیے ہمیں اس بات سے مت ڈراؤ۔ پھر وہ 16 کو معاہدہ ہوا حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کے قائدین کے درمیان کہ 2-3 مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ سے قانون بنوا کر باقاعدہ کارروائی کی جائے گی، ان کا سفیر نکالا بھی جائے گا، سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں گے۔ لیکن ابھی تک اس کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ میں آج کل تحریک لبیک کا ممبر نہیں ہوں، لیکن یا رسول اللہ کو ممبر تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہو۔ تو یہ کوئی تحریک لبیک کے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور تعظیم کی بات ہے۔ اس لیے حکمران ہوشیار رہیں، اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے ریاست مدینہ، اور ریاست مدینہ میں تو وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، مکہ مکرمہ سے 2 انسان، 2 مسلمان باپ بیٹا ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے تھے۔ ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا کہ لڑائی شروع ہونے والی ہے، تم تو جا کے ہم سے لڑو گے، ہم تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تم سے نہیں لڑیں گے، جائیں گے مدینہ شریف رہیں گے۔ ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ اب دونوں سرکار کے پاس آئے اور عرض کیا آقا ہم نے تو ایسے ہی وعدہ کیا تھا، ہم تو لڑیں گے۔ فرمایا مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور ادھر مسلمان کتنے؟ 313 پورے نہیں، اور ادھر 950 کے قریب کافر ہیں، 1/3 سے بھی ریشو جو ہے نا وہ کم ہے، لیکن وعدہ پورا کیا، ضرورت ہونے کے باوجود ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ عمران خان تم سن لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم ہاتھ لگا لگا کے دیکھو کہ میرے لگی کہاں ہے، یہ نہ ہو۔ یہ معاملہ کوئی چھوٹا نہیں، یہ معاملہ صرف تحریک لبیک کا نہیں، یہ اس کی عظمت اور عزت کا معاملہ ہے جن کا کلمہ پڑھ کر میں اور تم اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہو۔ یہ ان کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو
عمران خان کو اور ایجنسیوں کو وہاں وہ لوگ بھی نظر آئیں جن کا تحریک لبیک کی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا پٹا تو گلے کے اندر پڑا ہوا ہے نا۔ میں متنبع کر رہا ہوں، اور میری اس آواز کو تھوڑی آواز نہ سمجھنا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ حکومت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر سنگین صورتحال ہوئی، ہم نے محسوس کیا کہ یہ حکمران تحریک لبیک والوں کو مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا نا۔ اگر تو محسوس کیا نہیں سختی وقتی نہیں ہوگی، پھر میں بات نہیں کرتا۔ اگر محسوس کیا کہ جان دینے کی باری آ گئی ہے، تو بیٹو سعید اسد نے مرنا تو ویسے بھی ہے نا، کون سا یہاں رہ جانا ہے۔ چلا اگر سے مجھ سے نہیں جاتا، گھٹنوں کا آپریٹ ہوا ہے، لیکن سرکار کے نام پر موت آ جائے تو اور کیا چاہنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہاں سعید اسد بھی موجود ہو اگر سنگینی محسوس کی۔ کیوں؟ یہی سبق پڑھایا ہے، نہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلاول عالی حسنت جمیع خصالی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہرگز نہیں کہ عمران خان حکومت چھوڑے، عثمان بزدار حکومت چھوڑے۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے، یہ مطالبہ نہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سیٹ چھوڑ دے، یہ مطالبہ بھی نہیں ہے۔ فیض حمید وہ بھی سیٹ چھوڑ دے، یہ مطالبہ نہیں۔ مطالبہ تو یہ ہے صرف ایک، باقی چیزوں کو بعد میں دیکھو، سب سے پہلے اللہ کے محبوب کی عزت کو دیکھو، بس بس یہ ہے مطالبہ۔ تو اگر کوئی ایسا پروگرام بن گیا تو کوئی ہے شیر ایسا جو وعدہ کرتا ہو کہ سعید صاحب میں تیرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نکلوں گا میں؟ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر دیکھیے جیسے پھر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کریں گے۔